السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع آسان ترین اور مختصر تجوید القرآن کورس کا سبق نمبر 28 ہے۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 2651 حضرت ابو ہارون عبدی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرمایا، تمہارے پاس لوگ مشرق کی جانب سے دین کا علم سیکھنے آئیں گے، لہٰذا جب وہ تمہارے پاس آئیں تو ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو۔ تو بلا تمہید ہی چلتے ہیں قاری صاحب کے پاس۔ آسان اور مختصر تجوید القرآن کورس کی الحمدللہ یہ کلاس نمبر 28 ہے، اور کلاس نمبر 28 تجوید کے قواعد کی آخری کلاس ہے، کیونکہ کلاس نمبر 28 کے بعد تجوید کے قواعد نہیں پڑھیں گے، بلکہ یہ جو حروف ہیں یعنی حروف تہجی کا سبق شروع کریں گے کلاس نمبر 29 سے۔ اس لیے آج کی کلاس نمبر 28 تجوید کے قواعد کی آخری کلاس ہے، اور آج کی کلاس میں تجوید کے کون سے قاعدے پڑھیں گے، آئیے اب ان کی طرف چلتے ہیں۔ یہاں پر لکھا ہے نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں: اظہار، اخفاء، ادغام، اقلاب۔ ان 4 قاعدوں میں سے یہ جو قاعدہ ہے یعنی ادغام کا قاعدہ، ادغام کے قاعدے کے بارے میں پڑھیں گے۔ یہاں پر لکھا ہے ادغام، اور ادغام کا معنی ہے ملانا۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام ہوگا۔ یہاں پر لکھا ہے حروف یرملون 6 ہیں: یا، را، میم، لام، واو، نون۔ یہاں پر جو لکھا ہے نون ساکن یا تنوین، یہ جو لفظ ہے تنوین، اسے فی الحال نہیں پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نون ساکن کے بعد ان 6 حروف میں سے اگر کوئی بھی حرف آ جائے تو نون ساکن کو ان 6 حروف میں سے جو بھی حرف آیا ہوا ہوگا اس حرف میں ادغام کر کے یعنی ملا کر پڑھنا۔ جیسے یہاں پر دیکھیں، یہاں پر نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد یا ہے، اور یا حروف یرملون میں سے ہے۔ جب نون ساکن کے بعد یا حروف یرملون میں سے ہے تو نون ساکن کو یا میں ادغام کر کے پڑھیں گے، ملا کر پڑھیں گے۔ جیسے یہ لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، من یومن، من یومن۔ لیکن یہاں پر نون ساکن کے بعد کیونکہ یا ہے تو نون ساکن کو یا میں ادغام کر کے پڑھیں گے، اور اس طرح پڑھیں گے می یومن، می یومن۔ تو یہ نون ساکن کو یا میں ادغام کر کے پڑھا گیا۔ لیکن قرآن پاک میں کچھ الفاظ ایسے بھی ہیں کہ ان میں نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے اگر کوئی حرف آ بھی جائے تب بھی نون ساکن کو حروف یرملون میں سے کسی بھی حرف میں ادغام کر کے نہیں پڑھیں گے۔ جیسے یہاں پر دیکھیں لکھا ہے اگر نون ساکن اور حروف یرملون میں سے کوئی حرف ایک لفظ میں اکٹھے آ جائیں تو پھر ادغام نہیں ہوگا۔ یہاں پر دیکھیے گا یہ جو لفظ ہے اس لفظ میں نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد یا ہے، اور یا حروف یرملون میں سے ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ نون ساکن کو یا میں ادغام کر کے پڑھتے، لیکن اس لفظ میں نون ساکن کو یا میں ادغام نہیں کریں گے، بلکہ یہاں پر نون ساکن کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، اور اس لفظ کو پڑھا جائے گا دنیا، دنیا۔ یہاں پر سوال یہ ہے کہ یہاں پر نون ساکن کے بعد یا حروف یرملون میں سے ہے، لیکن پھر بھی نون ساکن کو یا میں ادغام کیوں نہیں کریں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نون ساکن کو حروف یرملون میں سے کسی بھی حرف میں ادغام اس وقت کریں گے کہ اگر نون ساکن ایک لفظ میں اور حروف یرملون میں سے جو بھی حرف ہو وہ دوسرے لفظ میں ہو۔ جب ایسا ہوگا تو پھر نون ساکن کو حروف یرملون میں سے جو بھی حرف ہوگا اس میں ادغام کر کے پڑھیں گے۔ جیسے یہاں پر دیکھیں نون ساکن اس لفظ میں ہے اور اس کے بعد یا دوسرے لفظ میں ہے۔ جب نون ساکن کے بعد یا دوسرے لفظ میں ہے تو یہاں پر نون ساکن کو یا میں ادغام کریں گے، لیکن جب نون ساکن اور حروف یرملون میں سے کوئی بھی حرف اکٹھے ایک لفظ میں آ جائیں تو پھر نون ساکن کو اس حرف میں ادغام نہیں کریں گے۔
اور یہ صرف اس ایک لفظ میں نہیں بلکہ ان 4 الفاظ میں اسی طرح سے ہے کہ نون ساکن کے بعد یا اور واو حروف یرملون میں سے اگرچہ ہیں لیکن نون ساکن کو ادغام کر کے نہیں پڑھیں گے۔ جیسے اس لفظ میں آپ دیکھیں یہاں پر نون ساکن اس کے بعد یا ہے اور اس لفظ کو پڑھیں گے بنیانن بنیانن۔ اسی طرح اس لفظ میں نون ساکن اس کے بعد واو ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ نون ساکن کو واو میں ادغام کرتے، لیکن نون ساکن اور واو کیونکہ ایک لفظ میں اکٹھے ہیں اس لیے یہاں پر ادغام نہیں کریں گے اور اسے پڑھیں گے صنوانن۔ امید کرتا ہوں کہ نون ساکن کو حروف یرملون میں ادغام نہ کرنے کی جو وجہ بیان کی گئی اس کے بارے میں آپ کو معلوم ہو چکا ہے۔ تو آئیے اب چلتے ہیں اس کے بعد دوسرے قاعدے کی طرف۔ یہاں پر لکھا ہے امالہ، زبر کو زیر کی طرف اور الف کو یا کی طرف مائل کر کے پڑھنے کو امالہ کہتے ہیں۔ امالہ کی راہ کو اردو کے لفظ قطرے کی راہ کی طرح پڑھیں گے، یعنی ری نہیں بلکہ رے پڑھیں گے۔ اس سارے سبق کا اگر خلاصہ نکالیں تو وہ یہ ہے کہ یہ جو لفظ ہے یہ ہے قطرے۔ اس لفظ میں قاف اور تا اسے آپ فی الحال علیحدہ کر دیں، بقیہ رہ جائے گا را اور یا، تو اسے پڑھیں گے رے رے۔ اور یہاں پر یہ جو لفظ لکھا ہے یہ ہے مجریہا مجریہا، لیکن اس لفظ میں یہ جو را کے نیچے کھڑی زیر ہے اس را کو مجریہا نہیں پڑھیں گے، بلکہ یہ جو را ہے اسے اس طرح پڑھیں گے جیسے یہ ہے رے رے، تو اس را کو پڑھیں گے رے رے مجریہا مجریہا۔ اور یہ لفظ قرآن پاک میں ایک جگہ پر ہے، جیسے یہاں پر آپ دیکھیں تو اسے مجریہا نہیں پڑھیں گے بلکہ مجریہا۔ اب یہاں پر دیکھیں لکھا ہے نون قطنی، تنوین کے بعد حمزہ وصلی آ جائے تو وصل میں حمزہ وصلی کو گراتے ہوئے تنوین کے نون ساکن کو زیر دے کر ایک چھوٹا سا نون لکھ دیا جاتا ہے، اسے نون قطنی کہتے ہیں۔ اس پورے سبق کو یاد کرنے کی بجائے اس سبق کا خلاصہ نکالتے ہیں اور اس خلاصے کو سمجھتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں یہ سورۃ الملک کی پہلی آیت یہاں پر مکمل ہو رہی ہے اور یہ جو لفظ ہے اسے وقف میں پڑھیں گے قدیر قدیر، اور اس کے بعد جب دوسری آیت شروع کریں گے تو یہاں سے پڑھیں گے الذی، اور اگر یہاں پر وقف نہ کرنا ہو تو پھر اس لفظ کو قدیر نہیں پڑھیں گے بلکہ قدیرو قدیرو یہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد اس دوسرے لفظ کو پڑھیں گے الذی، اور ان دونوں الفاظ کو آپس میں ملانے کے لیے ان کے درمیان ایک نون کا اضافہ کریں گے اور پڑھیں گے قدیرو، اس کے بعد نلا نلذی قدیرو نلذی، یہ درمیان میں جو نون ہے نلا نل نل، یہ جو نون ہے یہ نون قطنی ہے۔ یہاں پر نون قطنی کو پڑھا گیا، اب نون قطنی کی مزید وضاحت کی طرف چلتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں یہ ایک لفظ لکھا ہے قدیرو، یہ لفظ اصل میں ہے قدیرن، جیسے یہاں پر لکھا ہے قدیرن، یعنی را کے اوپر 2 پیش ہیں مطلب تنوین ہے، اور اس لفظ کے آخر میں را کے اوپر جو تنوین ہے اگر آپ اسے کھول کر لکھیں یعنی تنوین کو کھول کر لکھیں تو پھر یہ بن جائے گا قدیرن، اور اس لفظ کے آخر میں جو نون ساکن ہے اگر نون ساکن کے نیچے زیر لگا کر لکھیں تو پھر یہ اس طرح سے بن جائے گا قدیرونی قدیرونی۔ اس لفظ کو اس لفظ کے ساتھ اگر ملا کر پڑھنا ہو تو یہ جو نون ہے اس نون کو اس لفظ کے ساتھ ملائیں گے، جب نون کو اس لفظ کے ساتھ ملائیں گے تو درمیان میں یہ جو الف اور اس کے اوپر جو زبر ہے یعنی یہ جو حمزہ ہے اسے نہیں پڑھیں گے بلکہ نون کو لام کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے اور یہ پڑھا جائے گا نلا نلا نلذی قدیرن الذی قدیرن الذی۔ اس لفظ میں یہاں پر یہ جو نون زیر نی ہے یہ نون زیر نی نون قطنی ہے، اور قرآن پاک میں یہ نون اس طرح سے ہوگا جیسے یہاں پر دیکھیں یہ جو لفظ ہے قدیرو، اس کے بعد یہ دوسرا لفظ ہے الذی، اگر ان دونوں الفاظ کو ملا کر پڑھنا ہو تو پھر را کے بعد نون زیر نی کو پڑھیں گے اور اس طرح پڑھیں گے
قدیر الذی، قدیر الذی۔ اور یہ جو نون کتنی ہے بعض اوقات اسے دو آیات کو ملانے کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ جیسے یہاں پر دیکھیں، یہاں پر یہ آیت مکمل ہو رہی ہے، اگر یہاں پر وقف نہ کریں بلکہ ان دونوں آیات کو ملا کر پڑھنا ہو تو اس لفظ اور اس لفظ ان دونوں الفاظ کے درمیان میں نون کا اضافہ کریں گے اور اسے پڑھیں گے قدیر الذی۔ اور بعض اوقات نون کتنی کو دو الفاظ کو ملانے کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ جیسے یہاں پر دیکھیں یہ لفظ لکھا ہے نوح، اس کے بعد یہ لفظ ہے ابنہ، یہ لفظ اصل میں تھا نوح، لیکن اس لفظ کو اس لفظ کے ساتھ ملا کر پڑھنا تھا تو یہاں پر ہا کے اوپر جو دو پیش یعنی تنوین تھی، تنوین کے نون ساکین کو زیر دے کر ایک چھوٹا سا نون لکھ دیا اور وہ یہ لکھا ہے، اور یہ نون کتنی ہے۔ تو جب اس لفظ اور اس لفظ ان دونوں الفاظ کو ملا کر پڑھنا تھا تو پھر اسے پڑھا گیا نوح نبنہ، نوح نبنہ۔ تو یہ جو نون کتنی ہے، اس نون کتنی نے اس لفظ اور اس لفظ ان دونوں الفاظ کو ملانے کا کام کیا۔ تو قرآن پاک میں آپ جہاں پر بھی دیکھیں کہ اس طرح کا چھوٹا سا نون ہو اور اس کے نیچے زیر ہو تو آپ سمجھ لیجیے گا کہ یہ نون کتنی ہے اور یہ دو الفاظ یا دو آیات کو ملانے کے لیے یہاں پر لکھا گیا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ نون کتنی کا جو خلاصہ آپ کے سامنے عرض کیا، نون کتنی کی جو وضاحت آپ کے سامنے عرض کی، اس کے بارے میں آپ کو معلوم ہو چکا ہوگا۔ جیسا قاری صاحب اکثر فرماتے ہیں کہ آج کے سبق کو ہم کم از کم 25-30 مرتبہ پڑھیں اور سابقہ اسباق کو بھی 10-15 مرتبہ پڑھ لیا کریں، تاکہ جب ہم تلاوت قرآن پاک پر پہنچیں تو تجوید کے قواعد ہمیں اچھی طرح ازبر ہوں۔ آپ سے درخواست ہے کہ ان باتوں کو اپنے دوست احباب عزیز و اقارب تک پہنچائیں، انہیں بھی تجوید اور ترتیل کے ساتھ اچھی طرح قرآن پاک پڑھنے کے لیے تیار کریں، بلکہ دوسروں کو تجوید اور ترتیل کے ساتھ اچھی طرح قرآن پاک پڑھنے کے لیے تیار کرنے والا بنائیں۔ اللہ رب العزت مجھے، آپ کو اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔